نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فغسل فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين ثم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا رواه البخاری فی کتاب الوضوء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الوضوء میں، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، امام بہقی نے، دارقطنی نے اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت مروی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم جانیں گے وضو کس انداز سے کرنا چاہیے۔ آپ نے پہلے جانا کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ ایک اہم اور بڑی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کی جگہ پر عام طور پر آج کل آدمی برش کا استعمال کرتا ہے، مباح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چونکہ وہ مسواک کی جگہ پر ہے، اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لینے سے ذرا گریز کریں، کیونکہ وہ لینے سے آدمی محتاط نہیں رہ پاتا ہے تو حلق وغیرہ سے گزر جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے بعض مفتیان کرام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن خوب جو ہے محتاط رہے، کیئرفل رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ خالی برش کرے یا مسواک کرے۔ تو وضو میں کچھ اہم چیزیں ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو پہلے اپنے چہروں کو دھلو۔ چہروں کا دھلنا یہ فرض ہے، اس سے پہلے ہم کو نیت کرنی ہے، چونکہ ہر اعمال کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اور نیت تمام محدثین اور علماء دین، فقہاء اور ائمہ مجتہدین سارے کے نزدیک الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت ہونی چاہیے، چونکہ آپ جانتے ہیں بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم اور دیگر علماء اعظام نے اس عمل کو جو نیت بول کے کرتے ہیں، بول کے کہ میں وضو کرتا ہوں یا میں نماز پڑھتا ہوں ایسا اور ایسا، یہ بدعت ہے، اس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیت کا تعلق سیدھے ڈائریکٹ دل سے ہے، دوسرے کہیں سے نہیں، دل سے ہے۔ تو نیت کرنا ہے، اس کے بعد چہروں کو دھلنا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ کو دھلنا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ کہاں تک؟ یہاں تک کوہنی تک۔ اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے، اور پھر پیر دھلنا یہ بھی فرض ہے۔ اب حدیث میں کچھ بھی فرائض بیان کیے ہیں، ایک تو نیت کی، دوسری یہ کہ کنٹینیو لگاتار بیچ میں رکے نہیں کہ بھائی ابھی پیر دھلا ہوں تو ہاتھ دھلا ہوں تو میں ادھر سے آگے دھلوں، کوئی کام کر کے یہاں سے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ کنٹینیو کرنا ہے، اور سیریل ترتیب مربوط ہے، ترتیب بھی فرض ہے اور لگاتار بھی فرض ہے، اتنی چیزیں۔ تو اب آئیے
استواء کی طرف. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام حضرت عمران حدیث کے راوی بھی ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا. دعا بھی وضو ہے، وضو کا پانی برتن کے ساتھ، برتن میں پانی تھا، پانی منگایا. فتوضا، آپ نے وضو کیا. یہ یاد رکھیے وضو، اگر آپ کا وضو درست نہیں ہوتا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے. نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. اگر آدمی بے وضو ہے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں بے وضو آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر کیا ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھے. لیکن نماز میں وضو کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اسی لیے وضو کا مسئلہ سب کو سیکھ لینا چاہیے صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور پھر وضو کیا. فرمایا فغسل کفیہ، آپ نے یہ کلائی ہے، یہ کلائی سے یہاں پر 3 مرتبہ دھلا. فغسل کفیہ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ دھلا. اور پھر ثم تمضمض واستنشق، پھر آپ نے پانی لیا. واستنشق، پانی. اب یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ آدمی پانی کا چلو جب لیتا ہے کلی کے لیے تو الگ کلی کے لیے لیتا ہے اور ناک کے لیے، جبکہ بعض محدثین نے جو ایک ساتھ لینے کا ہے اس پر جان کیا ہے اور اس کو ضعیف کے درجے میں شامل کیا ہے، لیکن اتنا سخت بھی نہیں ہے. مگر افضل اور اعلیٰ بہتر کیا ہے، ایک چلو میں پانی لے، پانی اسی سے کلی کرے اور آدھا ناک میں چڑھائے اس طریقے سے. اور ناک میں چڑھانے کے بعد ثم تمضمض، تمضمض کے معنی ہوتا ہے پانی کو منہ میں لینا اور کلی کرنا. واستنشق، ناک میں چڑھانا. ثم واستنشق، پھر اسی طریقے سے اس کو ناک سے جھاڑ کے نکالنا. پانی کو ناک پر پہلے چڑھانا اور پھر اسے جھاڑنا یہاں تک. پھر جھاڑے. ثم تمضمض واستنشق واستنشق، اتنا کام کیے. پہلے ہتھیلی دھوئے، پھر کلی کیے ناک کے ساتھ، ناک کو جھاڑے، صاف کیے اچھی طریقے سے. اس کے بعد ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھلا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، چپ چپ مار لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. چہرے کو یہاں سے لے کر کے باقاعدہ یہاں تک دھونا چاہیے. اب یہاں رک کر کے ایک بات کی ملحوظ خاطر رہے، زیادہ تر لوگ داڑھی والے ہیں، مگر داڑھی والے کا تو مسئلہ ہو جانے ان کا کام ہے. تو داڑھی والے لوگ پانی لے اور ایسے انگلی سے ایسا خلال کریں، ایسے داڑھی کے اندر انگلی کو ڈال دے، اسے خلال کہتے ہیں. اور خلال انگلیوں کے بیچ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے. اور پیر کے انگلیوں میں بھی خلال کیا جاتا ہے، ایسے ایسے، یہ بھی سنت ہے. یہ بات یہاں واضح ہو گئی. داڑھی کو خلال کریں، اس کے بعد یہاں سے لے کر کے آدمی کو یہاں تک دھلنا چاہیے اچھی طریقے سے. چونکہ داڑھی والوں کو یہاں تک پانی جانا ضروری نہیں ہے، پہلے ایسے کر لے گا تو اس کا کام ہو جائے گا. لیکن ادھر کہیں خشک نہ رہے، اچھی طرح دھلا جائے. 3 مرتبہ یہ دھلنا سنت ہے. 1 مرتبہ دھلنا، اگر کوئی 1 یا 2 مرتبہ دھلتا ہے تب بھی وضو ہو جائے گا. 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے. 3 مرتبے میں اچھی طریقے سے دھلا جائے اور پانی کا خاص خیال کیا جائے، پانی بے دریغ نہ کر چکیے جاؤ. 3 مرتبہ چہرے دھلے. اس کے بعد ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، یہ کونی ہے، یہ جوڑ ہے نا، جوائنٹ، یہاں تک کم از کم یہاں تک آدمی دھوے، یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ جو جتنا دھلے گا پیر کو، ہاتھ کو، اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن چمکے گا. اگر کوئی یہاں تک دھل لیتا ہے تو اور اچھا ہے. پیر یہ ٹخنا ہے، یہ گھٹنا ہے، گھٹنے سے نیچے تک یہاں تک دھلے تو اور اچھا ہے. لیکن دھلنا یہاں تک ابھی آپ بتا رہا ہوں، لیکن اس کے نیچے دھلنا ضروری ہے. یہاں تک دھلتا ہے تو چمکے گا قیامت کے دن اور زیادہ روشنی آئے گی. یہاں تک دھلے کم از کم 3 مرتبہ، یہاں تک دھلے تو اور اچھا. پھر فرمایا کہ بایاں ہاتھ یہ کو ابھی تک 3 مرتبہ دھلے. ثم مسح برأسہ، پھر مسح کیا. آپ نے سنا مسح فرض ہے،
مسح بعض علماء کہتے ہیں مسح 3 بار اگر کرے تو یہ سنت ہے، 1 بار فرض ہے. تو مسح بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، یا مسح کی جگہ پر رک کر کے ایک اور وضاحت ضروری ہے. بعض لوگ ٹوپی کے اوپر ہی مسح کر لیتے ہیں، درست نہیں ہے. اگر پگڑی ہے امامہ اس کے اوپر مسح جائز ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، مگر خالی ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہے. تو مسح کرے آدمی کہاں سے؟ ایسے ایک چلو ابو داؤد شریف میں ہے، روایت موجود ہے، چلو پانی لے جھاڑ لے اور یہاں سے پیشانی کے سامنے سے لے کر کے یہاں گدی تک، اسے گدی کہتے ہیں، یہ یہاں تک لائے، پھر روایت میں یہاں تک لائے، اور ساتھ ہی ساتھ کان کا بھی مسح کرے، ایسے کان کا بھی مسح کرے، یہ سنت ہے. اور گردن کی مسح نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گردن کی مسح کرنے کے یہ فائدے اور وہ فائدے. گردن کے بارے میں جتنی روایات ہے دنیا میں ایک بھی صحیح نہیں ہے، سب ضعیف موضوع منگڑت اپنے ذہنوں کے اوپج ہے. ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے گردن کی مسح. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے یہ غلط ہے. خالی یہاں سے لے جائے گدی تک، پھر وہاں سے لائے سامنے اور کان پر مسح کرے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ آدھے سر تک یہاں تک بھی مسح کرے تو یہی فرض ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل اصل یہی ہے شروع سے لے کر کے یہاں گدی تک لائے، پھر وہاں سے ہاتھ لائے، یہ مسح ہوگا. دوران وضو کوئی دعا نہیں ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بالکل وضو کے دوران کوئی بھی دعا نہیں ہے. وضو کے بیچ کوئی دعا نہیں، وضو کے بعد دعا ہے. انشاءاللہ اس کی فضیلت کا کبھی آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا. تو وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے. یہاں تک لے جائے، پھر آئے حصہ ختم مسح تک. اب آئے پیر، ثم غسل یده رجله الیمنی الی الکعبین. یہ جو ہے یہ ٹخنا ہے، کم از کم یہاں تک آدمی 3 دفعہ دھلے. یہاں تک دھلے تو اور اچھا ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، جتنا روشنی لینا چاہے وہ لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر بایاں پیر بھی 3 مرتبہ دھلے اچھی طریقے سے. یہاں یاد رہے ایک چیز، بعض آدمی چپل کے اوپر سے ایسے ٹوٹی کھول لیتا ہے، نل پانی جاتا رہتا ہے. ایک تو اس میں پانی میں اسراف ہے، فضول خرچی. دوسرا یہ کہ صحیح سے دھلا نہیں جاتا. پیر اور اعضائے وضو کو مسل کے رگڑ کے دھونا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہی اور بربادی ہو اس شخص کا. ایڑیوں مانو کا، ایڑیوں مانو کا کیا مطلب؟ یعنی جس کی ایڑی وضو میں خشک رہ جائے، سوکھی رہ جائے. اعضائے وضو کا سوکھا رہ جانا یہ انتہائی خطرناک اور ہلاکت خیز عمل ہے. ہلاکت خیز عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دردناک جہنم اور بربادی کی خبر سنائی ہے. اگر اعضائے وضو کہیں خشک رہ جا رہا ہے تو ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اس کے لیے وائل ہے. تو باقاعدہ اس کو مسل کر اچھی طریقے سے دھلنا چاہیے. یہاں تک وضو کا مسئلہ تھا کہ پیر تک. اگر بیچ میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو ہمارے انشاءاللہ یہی کرنا ہے کہ انسان ذہن سے اتر سکتی ہے بات. تو اتنی بات واضح ہے، کم از کم اس طریقے سے آدمی کو وضو کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے اور انشاءاللہ اس کی فضیلت پر میں آپ کو آگے حدیثیں سناؤں گا. تو یہاں تک ہاتھ دھلے، پھر ایک ساتھ ناک اور منہ میں کلی کرے، پھر جو ہے ناک جھاڑے صاف کرے، پھر چہرہ دھلے 3 دفعہ، پھر ہاتھ یہاں تک دھلے کوہنی تک دونوں ہاتھ. اسی طریقے سے پھر مسح کرے. داڑھی وڑی کا خیال سب اسی کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے مسح ہو جائے، پیر دھلے دونوں پیر. یہ وضو کا ایک مختصر خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ہمیں ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی، ہمارے بچوں کو سکھانے کی، ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور ہمارے گھر والوں کو سکھانے کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہے تو اپنی رحمت سے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمیں مکمل وہ طریقہ سکھا دے جو طریقہ تجھے منظور اور مقبول ہو، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول عطا فرما. آمین. رب العالمین. وآخر دعوانا